بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ منہاج القرآن کی طرف سے صدیق کے لیے خے خدا اور اس کا رسول بس کانفرنس کے حوالے سے چند گزارشات آج آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ معاشرے کے اندر صحابہ کرام کی تقدیس اور عظمت کے گن گانا یہ ہر مسلمان کا ایک فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا جو مقام و مرتبہ بالعموم وہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے سب سے متبرک اور مقدس دل دیکھے، ان کو نبوت عطا کی اور کائنات کا جو سب سے متقی دل تھا اس کے اوپر تاج ختم نبوت کو رکھ دیا۔ اس کے بعد انبیاء کے بعد ساری انسانیت کے دلوں کو ٹٹولا گیا اور سب سے اعلیٰ عرفہ متقی پرہیزگار طاہر مطہر قلوب کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ انعام کیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا، کسی کو سسر بنا دیا، کسی کو داماد بنا دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ قیامت تک کے پیدا ہونے والے جتنی مرضی نیکیاں کرتے رہے، ایک شخص اٹھے احد پہاڑ سے زیادہ سونا چاندی خرچ کر لے، وہ کسی صحابی کے آدھ ہاتھ کے آٹے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا، اور اسی پر بس نہیں، جس نگاہ نے، جس نظر نے، جس آنکھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ اور بات یہاں تک ہوتی تو کافی تھی، لیکن ان آنکھوں کو دیکھنے والی آنکھ یعنی تابعین، جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو چوما تھا، ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ بنیادی طور کے اوپر بے شک یہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، لیکن ظاہر ہے جس نے زیادہ عرصہ گزارا اس کی صحابیت کا ٹائم پیریڈ زیادہ ہے اور مقام و مرتبے میں تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن صحابیت کے درجے میں وہ برابر ہیں۔ لیکن کوئی صحابی دوسرے صحابی سے افضل ہے، بالعموم یہ بات معروف ہے، اور علماء کا اور محدثین کا اور ائمہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ ٹھیک ہے، فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے ہے۔ تو یہ ایک کیٹیگرائزیشن جو کی ہے علماء نے وہ ایسے کی ہے کہ سارے صحابی جنتی ہیں، اور ان میں سے افضل 10,000 وہ قدوسی ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے اندر حصہ لیا، اور ان میں سے افضل وہ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے 1400 نے، اور ان میں سے افضل وہ ہیں جنہوں نے بدر کے 313 ہیں، اور ان میں سے افضل وہ ہیں، یہ مختلف جو ہیں ترتیبیں علماء اور محدثین نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے عشرہ مبشرہ میں سے پہلے 4 خلفاء، اور ان 4 میں سے اگر سب سے افضل کوئی ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ گویا افضل ترین تمام جمی مخلوقات میں انبیاء کے بعد اگر سب سے افضل کوئی ہیں تو وہ صدیق اکبر ہیں، اور یہ صدیق اکبر کا اعزاز ہے کہ ان کو اللہ رب العزت کے نبی نے، رسول نے، پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر کہہ دیا تھا انت عتیق اللہ من النار۔ ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ صدیق تو ہم جانتے ہیں کہ جس وقت کفار مکہ اور قریش مکہ خوشی سے بغلیں بجا رہے تھے اور حضرت ابو بکر کے پاس وہ سرداران پیش ہو رہے تھے کہ آج ابو بکر کا پتہ چلے گا، آج ابو بکر کو ہم پھنسا لیں گے، آج ابو بکر سے ہم ڈائلاگ اور مکالمہ کریں گے۔ ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے میں راتوں رات آسمان سے ہو آیا، جنت کی سیر کر آیا وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ ممکن ہے ایک رات کے اندر یہ سارا معاملہ ہو جائے؟ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا شاید آج ابو بکر کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ تو کہنے لگے آپ کے ساتھی، آپ کے صاحب نے یہ بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو بکر نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیا تو یہ سچ ہے۔ پھر ان کو صدیق اکبر کا یہ جو خطاب ملا، یہ جو لقب ملا، یہ ان کی اکیلی فضیلت نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو سیدنا صدیق اکبر کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو لوگوں کی نظروں سے محو ہے۔ سیدنا صدیق اکبر ننال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے، دونوں پشتوں میں واحد سارے صحابہ میں سے واحد ہیں جن کی 4 پشتیں صحابیت کے شرف سے سرفراز ہوئی۔ 4 پشتیں، والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، بیٹا بھی صحابی ہے، پوتا بھی صحابی ہے، والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، اور عبداللہ ابن زبیر بیٹی کی طرف سے نواسے بھی صحابی ہیں۔ 4 پشتیں اس سائڈ سے، 4 پشتیں اس سائڈ سے، اگر آپ دیکھیں تو واحد صحابی ہیں دنیا کے اندر کہ جن کی 4 پشتوں کو یہ شرف حاصل ہوا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے جو محبت اور پیار کا مظاہرہ کیا ہے، حضرت عمر کا وہ مشہور واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہلکی سی بات ہوگی تو حضرت ابو بکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔
गुस्से से सुरह हो गया तो हजरत अबू बकर घबरा के कहने लगे, अल्लाह के रसूल गलती मेरी थी, अल्लाह के रसूल गलती मेरी थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीही अल्फाज कहे, फहल अंतुम तारिकूली साहिबी, फहल अंतुम तारिकूली साहिबी। जिस वक़्त तुम मेरी तकदीब किया करते थे, अबू बकर मेरी तस्दीक किया करता था। जिस वक़्त दुनिया ने मेरे पर से माल रोका हुआ था, अबू बकर मुझे माल से भी मुआवनत किया करता था। क्या तुम मेरी वजह से इसको तंग करना छोड़ नहीं सकते? क्या मेरी वजह से इसको तंग करना छोड़ नहीं सकते? और इमाम बुखारी ने बुखारी के अंदर 17 मरतबा सैयदना अबू बकर की फजीलत की अहादीस को रकम किया। और वो अहादीस अगर आप गौर करें तो आपको ये खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा उसमें से एक हदीस कितनी अजीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को आगे किया जाए, लोगों का इमाम बने, लोगों को नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा भी बयान करती है, मुख्तलिफ रवायात को अगर आप जमा करें कि अबू बकर कमज़ोर दिल के हैं, उमर को आगे कीजिए, वो आपके मुसल्ले पे खड़े हो गए, रिक्कत तारी हो जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या अबल्लाहु वल मुमिनून, या अबल्लाहु वल मुमिनून, या अबल्लाहु वल मुमिनून, अल्लाह भी और मोमिन भी अबू बकर के अलावा किसी की इमामत को नहीं मानेंगे। हजरत अबू बकर की खिलाफत के इशारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दिए, अपनी जिंदगी के अंदर उनको मुसल्ला इमामत के ऊपर खड़ा कर दिया। और फिर भी अगर कोई हरदा सराई करे तो ये बड़े अफसोस की बात है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की यह सुन्नत है, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। अल्लाह की यह सुन्नत है, कोई सहाबी के बारे में अगर कोई हरदा सराई करे, कोई जुमला बोले तो वही जुमला उसकी तरफ लुटा दिया जाए। अल्लाह ने कहा, तुम सहाबा को बेवकूफ कहते हो, तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो, तुम सहाबा का ठट्ठा उड़ाते हो। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह तुम्हारा ठट्ठा उड़ाता है। गोया सहाबा के बारे में अपनी जुबानों को लगाम देने की जरूरत है। सहाबियत वो शरफ है, वो मंज़लत है कि इंसान उसको नहीं कमा सकता। अब रसूलुल्लाह की जिंदगी में जो उनके, और ये भी आप हैरान रह जाएंगे कि तमाम मुहद्दिसीन उलमा का इजमा है कि सिद्दीक अकबर को जो सहाबी लक़ब मिला है, जो सहाबियत का, वैसे तो हम शरफ तमाम सहाबा को देते हैं, लेकिन नाम लेके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबी किसी को कहा है कुरान पाक के अंदर, तो वो हजरत अबू बकर है। हजरत अबू बकर की फजीलत की कितनी बड़ी दलील है। सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिस्साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह ताला ने अबू बकर का जिक्र कुरान पाक में महफूज कर दिया। और अबू बकर उमर वो हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की जिंदगी में उनके साथ मुताबियत की। रसूलुल्लाह की उम्र में भी मुताबियत है, रसूलुल्लाह की कब्र में भी मुताबियत है। कब्र के साथी हैं, जिंदगी के साथी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार किया करते थे कि आप कोई मुहय्यरुल अकूल वाकया भी पेश आता, जैसे आपने वो 2 वाकया सुने हुए, बैल के बोलने का और भेड़िए के बोलने का, तो दोनों मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अबू बकर ईमान लेके आया, तुम ना मानो, उमर ईमान लेके आया, तुम चाहे ना मानो। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना अबू बकर के ऊपर इतना एतमाद था, इतना यकीन था कि आप उनकी तरफ से गवाही दे रहे हैं। फिर हिरा के पहाड़ के ऊपर, ओहद के पहाड़ के ऊपर जब वो पहाड़ हिले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, रुक जाओ, ठहर जाओ, तुम्हारे ऊपर एक नबी, और मैं सिर्फ हजरत अबू बकर के वाले से एक सिद्दीक, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मरतबा जिनको सिद्दीक का, फिर हिजरत के मौके के ऊपर हजरत अबू बकर ने गार के अंदर जिस किस्म की कुर्बानी दी वो आपके सामने है। मूदी जानवर, जहरीला जानवर आपके पांव को काट रहा है, लेकिन आप अपने कदम मुबारक को नहीं हिलाते, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें खुल ना जाएं। ये है वो अबू बकर, ये है वो अबू बकर कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल का तकादा किया, और हजरत उमर कहते हैं ये वो दिन था जिस दिन के बाद मैंने अबू बकर से मुकाबला करने की हर ख्वाहिश दिल से निकाल दी। क्या लेके आए हो? अल्लाह के रसूल जो कुछ था लेके आ गए। सिद्दीक के लिए है खुदा और उसका रसूल बस। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मैं दुनिया में हर इंसान के एहसानों का बदला चुका हूं, लेकिन अबू बकर क़यामत के दिन तेरे एहसानों का बदला भी दिया जाएगा। अगर मुझे खलील बनाने का इख्तियार होता तो मैं अबू बकर को खलील बनाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदू के फदाइल बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वुदू के बाद जो ये दुआ पढ़े उसको जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा। और जन्नत के 8 दरवाजे ऐसे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाज़ों का जिक्र फरमा रहे हैं। अचानक हजरत अबू बकर के दिल में ख्याल आया, अल्लाह के रसूल, क्या दुनिया में ऐसा भी कोई है कि जिसे जन्नत के 8 दरवाज़ों से पुकारा जाएगा?
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منہم، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہی میں سے ہیں جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر سے یہ بات مروی ہے کہ اللہ کی قسم، اور حضرت علی سے بھی مروی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ حضرت علی کا اور حضرت عمر کا نہیں، یہ اجماع امت ہے، اجماع صحابہ ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو کہا ابو بکر ہے، کہا عمر ہے، کہا پھر اب یہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں ان کی خواہش ہے کہ علی اپنا نام لیں، لیکن پھر انہوں نے نام لیا حضرت عثمان کا۔ تو گویا یہ اجماع امت ہے، اور حضرت عمر کا اور تمام صحابہ کا اس بارے میں اتفاق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے چلے جانے کے بعد لشکر اسامہ کی روانگی کے موقع کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے جو مسائل ہیں، یہ ایک لمبا چوڑا الگ باب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا ابو بکر کی ذات، ان کے فضائل، ان کے مناقب سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور معاشرے میں جو صحابہ کے بارے میں اور سیدنا ابو بکر کے بارے میں ہرزہ سرائی اور جھوٹے پروپیگنڈے موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے، ان کی اصلاح فرمائے۔ یا اللہ رب العزت حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ ایسے مجرموں کو کافر کردار تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔